مانتے؟ کس کو مانتے؟ انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، جو آسمان و زمین کا رب ہے، پالنہار و پروردگار ہے، وہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ دھمکی کے ساتھ، وارننگ کے ساتھ متنبہ کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ سوچ لو، غور کر لو، اگر ایمان پر قائم رہو گے بالفاظ دیگر، تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کیا جائے گا، تمہیں تڑپایا جائے گا، تمہیں ٹارچر کیا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، اذیت میں ڈالا جائے گا۔ اور اگر آباء و اجداد کے طریقے پر آ گئے، باپ دادا کے مشن پر آ گئے، کفر کے دلدل میں آ گئے، تمہارا استقبال ہوگا، آؤ بھگت ہوگا، تمہارا سواگت کیا جائے گا۔ حالات کے تناظر میں بات کو اشاروں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ان نوجوانوں کے سامنے بھی دو راستے تھے، خدا نخواستہ ہمارے نوجوانوں، ہماری ماں و بہنوں، ہمارے بیٹوں کے سامنے بھی یہ دو راستے ہو سکتے ہیں، ایک ایمان کا راستہ، ایک توحید کا راستہ، ایک وحدانیت کا راستہ، ایک حق کا راستہ ہوگا، ایک کفر کا راستہ، شرک کا راستہ، باطل کا راستہ ہوگا۔ ممکن ہے یہ چیلنج نوجوانوں ہمارے سامنے بھی کبھی آ جائے، ایمان کو اختیار کرو گے، توحید کا نام لو گے، حق کا جھنڈا اٹھاؤ گے، ستائے جاؤ گے، توپائے جاؤ گے، بے قرار کیے جاؤ گے، سکون سے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اور اگر کفر کو اختیار کرو گے، شرک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، باطل کے ہاں میں ہاں ملاؤ گے، تمہارا آؤ بھگت ہوگا، استقبال کیا جائے گا، پھول مالا پہنایا جائے گا، اعزاز و اکرام ہوگا، سواگت کیا جائے گا۔ اے ملت اسلامیہ ہند کے نوجوانوں، ہمارے سامنے اصحاب کہف کا وہ جملہ ہونا چاہیے، حالات جیسے بھی ہو، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مان سکتے۔ اگر سر کٹنا ہے تو کٹ جائے، لیکن اسلام سے ساتھ سوداگری نہیں کر سکتے۔ اور نوجوان اپنے اسلام کے اوپر جمے رہے، اس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، غار کی پناہ لینی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا۔ اے ملت اسلامیہ ہند کے نوجوانوں، آپ عزم مصمم کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان پر، اسلام پر، حق کے اوپر قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرے گا۔ ان حالات کے اندر بسا اوقات ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے پڑھے لکھے بے پڑھے لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر، پان کی دکانوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، حالات ناسازگار چاہے جتنے ہو جائیں، ایمان کے ساتھ نا امیدی کی باتیں، اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ مایوسی کی باتیں ایسے ہی ہے جیسے آگ اور پانی کو ایک برتن میں نہیں جمع کیا جا سکتا، ایمان کے ساتھ نا امیدی کو جمع نہیں کیا۔ آپ حکمت عملی تیار کیجیے، آپ اس کے لیے کوشش کیجیے، حکمت اور مصلحت کو اختیار کیجیے، لیکن خدا را یہاں وہاں بیٹھ کر نا امیدی اور مایوسی کی باتیں نہ کرے، اس لیے کہ اس سے دوسروں کے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں۔ حالات کے اس تناظر میں میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر رہنے والے نوجوانوں کے ایمان کو محفوظ کیا، پھر زمانے میں انقلاب آیا، ان کی آنکھیں اس وقت کھلی جب حالات بدل چکے تھے۔ آج حالات جیسے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے درمیان میں یہ نوجوان ٹیم جو موجود ہے، یہ نوجوان ٹیم جو موجود ہے، اگر ان کی محنتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے، ان کے حوصلوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور اگر یہ کارواں آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، یہ قافلہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے اس پورے شہر مئو کے اندر انشاءاللہ تعالی قرآن کی رونقیں بحال ہوں گی، انشاءاللہ تعالی دین اور اسلام اور ایمان کی آندیاں چلیں گی، لوگوں کے دلوں تک جب ایمان کی حرارت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی چنگاری پہنچے گی، آپ کو پھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کا
ایمان کی حرارت کو، ایمان کی چاشنی کو محسوس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ پوری محفل منور ہو جائے گی، پورا یہ علاقہ منور ہو جائے گا۔ تیسری بات ایک اور عرض کرنی ہے۔